بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فیضان احمد۔ آپ دیکھیں پروگرام کراچی بولے گا۔ شہر کراچی کی وہی پرانی مثالیں جو دی جاتی تھی، آج بھی وہی مثالیں 2024 لگنے والا ہے، آج بھی وہی مثالیں قائم ہیں۔ جس طرح دھرلاتے پھر رہے ہیں ڈاکو راج مافیا، اسی طرح لینڈ مافیا بھی دھرلاتے پھر رہے ہیں، اور لینڈ مافیا اتنے مضبوط ہیں کہ پولیس کی لگام ڈالنے پہ بھی ان کی لگام پکڑ میں نہیں آئی جا رہی۔ اسی طرح ایک شہری ہمارے ساتھ، مظلوم شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے، اور یہ جب اپنا پلاٹ بنانے جاتے ہیں اس جگہ پہ، تو وہاں کچھ چند لینڈ مافیا لوگ کسی جتے کی صورت میں آتے ہیں اور ان کو تھریٹس کرتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں، بھائی آپ کے پلاٹ پہ کیوں قبضہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں کری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس کو اطلاع بھی کی۔ یہ پلاٹ ہم نے 2005 میں عزیز جت والے ہیں اس سے خریدی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ لیول کیا تھا، سب کچھ کر کے پلاٹنگ کر کے دی تھی، لیکن کچھ لینڈ گریبر ہے وہ آ کے اس نے وہاں بیچنا شروع کیا۔ جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو مختلف دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مختلف اداروں میں اپلیکیشنیں دی، وہ ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود جب تانے وہاں بلاتے ہیں، وہاں گراؤنڈ پہ وہ سب کچھ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم غلط ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو گراؤنڈ پہ بیچتے ہیں، اور مسلسل اسی طریقے سے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، مختلف لوگوں سے فون کرواتے ہیں اداروں کے نام پہ۔ کسی لینڈ گریبر جو بڑے بڑے اس کے سربراہ، اس کے نام لے کے فون کر کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ پلاٹ آگے لوگوں کو دیے، وہ ہم سے اب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں پلاٹ دو، کلیئر کرو۔ ہم جب کلیئر کرنے جاتے ہیں تو وہی مسئلہ آتا ہے، کبھی ایک آ جاتے ہیں، کبھی دوسرا، 4 5 6 لوگوں کا گروپ ہے جو مسلسل ایک منظم گروپ کی شکل میں ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اداروں میں جاتے اپلیکیشن وہ بلاتے تو ادارے میں تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جانے کے بعد وہی معاملات ویسے کے ویسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ تانے میں بھی جو ہمارے معاملات ہوئے، ہمارے ثبوتوں کو اور جو اسٹامپ پیپر ہے، گواہوں کو، سب کو اس کو بلایا، تو ان لوگوں کو بتایا کہ آپ نہیں جاؤ، کوئی آپ کا پلاٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس کے ساتھی ہیں وہ بیچتے ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور جو کام کیا ہے وہ بھی وہ بیچنے کے چکر میں ہے اور اپنے نمبر وغیرہ ڈال کے بیچتے ہیں، چونکہ وہ چیٹر ہے۔ مختلف طریقوں سے ایک ایک پلاٹ 2 2 5 5 بندوں کے اوپر بھیجا ہوا ہے آلریڈی ان لوگوں نے۔ تو تھانہ قائدہ آباد کی پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں آپ؟ قائد آباد تانے کی پولیس کی کارروائی سے ہم مطمئن ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تانے میں آ کے سب کچھ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن تانے سے جب باہر نکلتے ہیں تو معاملات جو کہ تو ہوتے ہیں، اس کے پابند ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے جو اس کا گرفت ہے وہ یا مضبوط ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو پولیس کے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سب کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ڈرا ہو جاتے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پلاٹ ہے، ہمارے کچھ بھی نہیں، لیکن گراؤنڈ پہ وہاں پھر وہی معاملات شروع سے جیسے تھے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جو معاملات ہوئے، ہم نے 1-5 پہ کمپلین کی، تانے گئے، SHO صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، DSP صاحب نے تعاون کیا، اس نے بلایا، اس کے گواہوں کو بلایا اسٹامپ دے کے، تو اس کے اسٹامپ جعلی تھے، وہ رکھ بھی لیے، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ پہ جا کے وہ مختلف لوگوں کو دوبارہ بیچتے ہیں اور وہی طریقے سے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ روزانہ مختلف لوگوں سے فون کرواتے ہیں، نئے نئے نمبروں سے فون آتے ہیں کہ پلاٹ کے قریب نہیں جاؤ، کوئی کہہ رہے کہ ہمارے پاس شوٹر ہے، کوئی کہہ رہے کہ آپ پلاٹوں میں آئے تو ہم آپ کو قتل کریں گے، کوئی کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا پلانے ادارے سے ہیں اور آپ کو غائب کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ مسلسل یہ 3-4 سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ تانے میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وڈرا ہو جاتے ہیں، وہاں ہماری معاملات بالکل حل ہو جاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے، جو وہاں ایکسیپٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ وہ معاملات ایسے ہی نہیں۔ کچھ لینڈ مافیاؤں کے نام جانتے ہیں آپ؟ اس میں جو سب سے زیادہ پلاٹس جو وہاں پہ بھیجے تھے، سب سے پہلے یہ 2 بندے تھے، اعجاز تھا اور نور کریم تھا۔ تو جو اعجاز کے ساتھ ہمارے معاملات تھے وہ تانے میں ہمارے حل ہوئے، اور وہ ہم ثبوت اور گواہ سب کچھ ہم بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے، اس نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے غلط کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل بھیج رہے، اور اس کے ساتھ 4-5 لوگوں کا گروپ ہے، وہ ہر روز نئے کسی بندے کو بیچتے ہیں، جس میں نور علی ہے علاقے کا۔ اب نور علی نے کہا کہ میں نے اعجاز سے لیا، اعجاز کہہ رہے میں نے نورگل سے لیے، XYZ نام لیتے پھر کسی ایسے بندے کا نام لیتے جس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم نے نام سنا ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کسی نے اس کو ایریا میں دیکھا ہے۔ ہم اس کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ نے ہماری زمین کیسے بیچی، کیوں بیچی۔ وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے، 5-6 لوگ ہیں، پھر ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، بیچ میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، وہ دن ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ مسلسل اس طریقے سے یہ مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کرتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو بس آپ پورے اداروں سے
से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो भी हमारे पास सबूत है, गवाह है, इसको देख के जो लैंड ग्रैबर जो है इसको लगाम दिया जाए ताकि हम अपने मामलात, हमने भी लोगों को दिए, हम मजबूर हैं और हमसे प्लाट मांग रहे हैं कि हमें प्लाट दो। अब इस दौर में हमारे पास जो अपने प्लाट है वो इन लोगों के नरगे में है, हम वहाँ उन लोगों को कैसे ये पैसे अदा करें या प्लाट कहाँ से दे दें। जी, हमारी आला मनसब इदारों से बड़ी अर्ज़ गुजारिश है कि IG सिंध साहब, SSP साहब, DSP DIG साहब के इस गरीब की इल्तिजा सुनिए और इसकी मदद फरमाइए। ये बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो आपने इनकी ज़बानी सुनी। ज़िंदगी ने वफ़ा की, आपसे फिर होगी मुलाकात। फैज़ान अहमद को दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। मैं तो एक गरीब बंदा हूँ, मेरा बेटा भी नहीं हूँ। मकसद तो ये, मैंने 26 प्लाट लिया 2005 में मेरा चाचा से। ये प्लाट जो है ना, जितना है ये एजाज़ नामे सब प्लाट इसने मेरे से बेचा था। मकसद तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा धमकी भी देता है, पिस्तावल का धमकी भी देता है। मकसद तो लोग भी मेरे पीछे आता था। अभी मेरा बिल्कुल मजबूरी है, मेरे पास बिल्कुल गोश्त ख़त्म है, हड ही रह गया। अभी हमें बिरयानी हम क्या करेगा। मकसद तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी इदारों को, अगर ये बंदा जो है ना थोड़ा मकसद साइड पे कर दो। क्यों, मेरा तो कम से कम 50-60 लाख रुपए नुकसान दिया है।